اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوگنامہ آل محمد کا 38واں حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ زیارت نہجہ، امام زمانہ علیہ السلام کا سلام ہے کربلا کے شہداء پر اور امام حسین علیہ السلام پر۔ تو ملاحظہ فرمائیے، آپ کا ہر طریقہ درست، آپ کی ہر عادت بزرگانہ شان کی حامل، آپ کی ہر سبقت عظیم الشان، آپ کا نسب انتہائی بلند، آپ کے کمالات انتہائی اونچائی پر، آپ کا ہر مرتبہ بلند، آپ کے فضائل بہت ہی زیادہ، آپ کے خصائل سب پسندیدہ، آپ کی بخشش نہایت قیمتی، آپ صاحب علم، راہ حق پر گامزن، خدا کی طرف مائل، سخی، عزم کے طاقتور، صاحب علم، امام، گواہ، حقانیت ملت کے لیے درد مند، خدا سے لو لگائے ہوئے، اہل دل کے محبوب اور غضب خدا سے ڈرانے والے ہیں۔ آپ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، قرآن کے لیے سند ہیں، امت کے لیے دست و بازو ہیں، اطاعت خدا میں تاب اٹھانے والے ہیں، عہد و پیمان کی حفاظت کرنے والے ہیں اور بدکاروں کے راستے سے الگ تھلگ رہنے والے ہیں۔ آپ مصیبت زدہ کو عطا کرنے والے، طولانی رکوع و سجود کرنے والے، دنیا کو ایسے چھوڑ دینے والے جیسے دنیا سے رخصت ہونے والے دنیا سے سیر ہوتے ہیں۔ دنیا کو آپ نے ہمیشہ نفرت کی نظر سے دیکھا، آپ کی آرزوئیں دنیا سے ہٹی ہوئی تھیں، دنیا کی آرائش سے آپ کوسوں دور تھے، رونق دنیا سے آپ کی نگاہیں پھری ہوئی تھیں، اور دنیا جانتی ہے کہ آپ کا میلان آخرت کی طرف تھا، یہاں تک کہ ظلم و جور جب اپنے ہاتھ بہت بڑھانے لگا اور ظلم کے چہرے پر جو ہلکا سا پردہ تھا وہ بھی نہ رہا اور گمراہی نے اپنے چیلوں کو ہر طرف سے بلایا، تو آپ اس وقت اپنے جد امجد کے حرم میں مقیم تھے، ظالموں سے دور تھے، گوشہ نشین تھے اور محراب میں محو عبادت تھے، دنیا کی لذتوں اور خواہشوں سے کنارہ کش تھے، اپنی طاقت کے مطابق اور امکان کی حد تک اپنے دل اور زبان سے حرام سے بچنے کی ہدایت بھی کرتے رہتے تھے۔ آپ سے بیعت یزید کا مطالبہ ہوا اور آپ کے حقیقت شناس علم نے طے کر لیا کہ بیعت سے انکار ہو اور بیعت نہ کرنے کی وجہ سے لوگ قتال کریں تو ان فاجروں سے آپ جہاد کریں۔ فوراً آپ اپنی اولاد، اہل خاندان، اپنی فرما بردار جماعت کو لے کر چلے۔ آپ نے اپنے حق کو روشن دلائل کو واضح کر دیا، خلق خدا کو حکمت اور پسندیدہ معجزہ کے ساتھ خدا کی طرف دعوت دی، حدود شریعت کے قائم کرنے کا نیز معبود کی فرما برداری کا حکم دیا، محرمات سے بچنے اور سرکشی سے باز رہنے کو کہا، لیکن ستمگاروں نے ظلم و عداوت سے آپ کا مقابلہ کیا۔ آپ نے پہلے تو ان کو غضب خدا سے ڈرایا اور حجت ہدایت کو مضبوط کیا، آخر کار جب انہوں نے آپ کے بارے میں عہد کو توڑ دیا اور آپ کی بیعت سے بھی پھر گئے اور اپنی شقاوت سے انہوں نے آپ کے رب اور آپ کے جد امجد کو غضبناک کیا اور آپ سے لڑنے میں پہل کی، پھر آپ بھی ضرب، نیزہ و شمشیر لیے میدان میں آ گئے اور بدکاروں کے لشکروں کو پیس ڈالا۔ آپ جنگ کے غبار میں دھنسے ہوئے تھے، ذوالفقار سے حیدر کرار کی طرح قتال کر رہے تھے۔ اعداء نے جب آپ کو دل کا مضبوط اور بالکل بے خوف و ہراس دیکھا تو آپ کے لیے اپنے مکر کے جال بچھانے لگے، اپنی مخصوص سفیانی چالاکی اور شرارت کے ساتھ آپ سے قتال کرنے لگے۔ ملعون عمر بن سعد نے اپنے لشکریوں کو حکم دیا، امام حسین علیہ السلام تک پانی نہ پہنچے۔ لوگ تیزی کے ساتھ آپ سے قتال کرنے لگے، پے در پے ملے جلے حملے ہوئے، انہوں نے آپ کو تیروں سے چھلنی کر دیا، سب نے ظلم و ستم کے ہاتھ آپ کی طرف بڑھائے، نہ انہوں نے آپ کے بارے میں اپنی کسی ذمہ داری کو دیکھا، نہ یہ کہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو قتل کرنے میں اور آپ کے سامان کو لوٹنے میں وہ کتنے زبردست گناہ کے مرتکب ہوئے۔
آپ غبارے جنگ میں دسے ہوئے تھے اور ہر اذیت اٹھا رہے تھے۔ آپ کا صبر دیکھ کر تو ملائکہ افلاق بھی تعجب کر رہے تھے۔ دشمنوں نے ہر طرف سے آپ کو گھیر لیا، زخم پر زخم پہنچا کر آپ کو مزمل کر دیا۔ دم لینے کی مہلت نہ تھی، آپ کا کوئی مددگار رہا نہ یاور۔ عالم بے کسی میں انتہائی صبر و ضبط کے ساتھ آپ اپنی مستورات اور بچوں کی طرف سے ہجوم اشقیاء کو ہٹا رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا۔ آپ زخموں سے چور ہو کر زمین پر گرے۔ لشکر کے گھوڑے اپنے سموں سے آپ کو کچل رہے تھے۔ سرکش ستمگر اپنی تلواریں لیے آپ پر چڑھے چلے آتے تھے۔ موت کا پسینہ آپ کی پیشانی پر آیا ہوا تھا۔ آپ کے دست و پا ادھر ادھر سمٹتے اور پھیلتے تھے۔ آپ چشم نیم وا سے اپنے کنبہ اور اپنے بچوں کو دیکھ رہے تھے۔ حالانکہ اس وقت آپ کی اپنی حالت ایسی تھی کہ آپ کو اپنے کنبہ اور بچوں کا دھیان نہ آ سکتا تھا۔ اس وقت آپ کا گھوڑا تیزی سے ہنہناتا اور روتا ہوا آپ کے خیموں کی طرف چلا۔ جب اہل حرم نے آپ کے مرکب کو بے سوار دیکھا، زین کو نیچے ڈھلکا ہوا دیکھا، بے قرار ہو کر خیموں سے نکل پڑے، بال بکھرائے ہوئے، منہ پر تماچے مارتے ہوئے۔ انہیں پردے کا دھیان نہ تھا، نوحہ و بکا کرتے ہوئے، اپنے بزرگوں کو پکارتے ہوئے، جبکہ وہ اہل حرم اپنی مخصوص عزت و شوکت کے بعد نظر حقارت سے دیکھے جا رہے تھے۔ سب کے سب تیزی سے آپ کی قتل گاہ کی طرف جا رہے تھے۔ شمر لعین اس وقت آپ کے سینہ پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنا خنجر آپ کی گردن پہ پھیر رہا تھا۔ وہ ظالم ریش مبارک اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے اپنی ہندی تلوار سے آپ کو ذبح کر رہا تھا۔ آپ کے دست و پا بے حرکت ہو گئے اور سانس رک گئی۔ سر اقدس کو نیزہ پر اٹھایا گیا، اہل حرم کو غلاموں کی طرح قید کر لیا گیا، آہنی زنجیروں میں جکڑ کر اونٹوں پر بٹھا دیا گیا۔ دوپہر کی گرمی ان کے چہروں کو جھلس رہی تھی، بیابانوں اور جنگلوں میں پھرائے جا رہے تھے۔ ہاتھ ان کی گردنوں سے بندھے ہوئے تھے، بازاروں میں ان کو پھرایا جا رہا تھا۔ وائے ہو ان نافرمانوں اور فاسقوں پر جنہوں نے آپ کو قتل کر کے اسلام کو تباہ کر دیا، نماز اور روزے کو معطل کر دیا، شریعت کے چلن اور احکام کو توڑ دیا، ایمان کی عمارت کو ڈھا دیا اور قرآن کی آیتوں کو جلا دیا، بغاوت و سرکشی میں دنستے چلے گئے۔ الہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔